بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بات ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو اس کا شوہر باقی گھر والے اسے تانے دیتے ہیں کہ ہر وقت لڑکیاں پیدا کرتی ہو، اور اسے خبردار کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ اس میں عورت کا قصور کیا ہے؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری سے شادی کر لو۔ یہ جاہلوں کی بات ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تمہیں پتہ ہے جو کچھ تم بیج ڈال رہے ہو، بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے۔ اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ تو یہ چیز تمہارے اندر نقص ہے، اور آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ آپ کسی اچھے مرکز میں جا کر رجوع کریں، وہ آپ کو دوا دیں گے، آپ کے ہارمونز ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ ہارمونز جو ہیں یہ وائی اور ایکس ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام پر نہ آئیں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا۔ بہرحال آپ علاج کرائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہیں الحمدللہ، اور اگر لڑکے دے تو بھی کہو الحمدللہ، بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے۔ اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسل ان کی بیٹی سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صحیح مسلم و بخاری اور سنن ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے حدیث بیان کی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ ملا، میں نے وہی اس کو دے دی۔ اس نے وہ کھجور لے کر اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کی بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا پروردگار اگر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر کیا عطا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کیا موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔
ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے، جس میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خاتون جنت کا رتبہ عطا کرنا بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو تحائف میں وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر دو بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت پائی جاتی ہے، اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زماں کا درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں۔ بیٹیوں میں بازوؤں کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کے عظیم ترین شخص کی وراثت ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ افروز ہے۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خدا بندی اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں۔ بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور، کانچ کی گڑیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔